مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کو گرانے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اسلام آباد مارچ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا اس حکومت اور عمران خان کے ساتھ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ مولانا احتجاج کے لیے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ڈرون حملہ ہوتا ہے، 180 بچے مار دیے جاتے ہیں۔ دہشت گردی میں آئے دن پاکستانی اور پاکستانی فوجی شہید کر دیے جاتے تھے۔ سندھ کے اندر بھوک ننگا ناچ ناچتی تھی، ماؤں کی گود بچوں کی قبر بن جاتی تھی۔ آئے روز لٹیرے ملک کو لوٹتے تھے، پنجاب لوٹتا تھا، بلوچستان لوٹتا تھا، لوگ اپنے گھروں سے مسنگ پرسنز ہو جاتے تھے۔ سندھ لوٹتا تھا، خیبر پختونخوا لوٹتا تھا، سرحدوں پہ دشمن ہمارے جوانوں کو مارتا تھا، ہمارے شہریوں کو مارتا تھا۔ مولانا تب تو احتجاج کے لیے آپ نے نہیں کی۔ شکایت آپ سے میری یہ بھی ہے ناظرین کہ صحت کی سہولیات نہ پنجاب میں میسر تھی، نہ سندھ میں میسر تھی، نہ خیبر پختونخوا اس قابل تھا، بلوچستان کا تو نام ہی مت لیجیے۔ مولانا تب تو آپ باہر نہیں نکلے ان ملین مارچ لے کے۔ صورتحال یہ تھی ناظرین کہ ملک کے اندر مارشل لاء کا نفاذ ہوتا ہے، ملک کے اندر ایمرجنسی لگائی جاتی ہے، آپ کی میری آزادی کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ مولانا تب تو آپ نہیں نکلے باہر۔ ہاں، جب آپ اپنی سیٹ ہار گئے اور آپ کو اسلام آباد کا بنگلہ نمبر 22 چھوڑنا پڑ گیا، اب آپ کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کو چلنے نہیں دوں گا، اب آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کروں گا۔ اور آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب بھی۔ یہ دو سیاسی لیڈر آج ملتے ہیں، مولانا فضل الرحمان جو حکومت گرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور اسلام آباد کو جام کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں، اور ایسے ہی خواہش جناب آصف علی زرداری صاحب کی بھی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے دوستو اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، کہ ہم کوچ کریں اور اسلام آباد پہ چلیں اور ان کو اتاریں، وہاں سے نکالیں اسلام آباد سے۔ اس وقت تک 10 ملین مارچ کر چکے ہیں، 11ویں اور 12ویں کی طرف جا رہے ہیں، اور جب پورے ملک کا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوگا تو پھر ہم اسلام آباد کا لاک اپ کریں۔ ناظرین، مولانا کی خواہش کچھ نئی نہیں ہے، وہ بہت عرصے سے اس کوشش میں ہے کہ ایک متحدہ اپوزیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ انہوں نے یہ ایک اے پی سی بھی تشکیل دی تھی، اس میں سب کو بلایا بھی تھا، جو کینسل کرنا پڑ گئی کیونکہ کئیوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اپوزیشن کی بڑی جماعتیں جو ہیں ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، دونوں کو مقدمات کا سامنا بھی ہے۔ ایک کو بظاہر ایسا لگتا ہے کچھ حد تک ریلیف مل رہا ہے، لیکن زرداری صاحب وہ ابھی بھی زیر عتاب ہیں۔ تو کیا دونوں اپوزیشن جماعتیں، اہم جماعتیں، مولانا کی کال پر لبیک کہیں گی؟ ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر اور ان کے رہنما جناب چودھری منظور صاحب۔ چودھری صاحب، مولانا ملوانا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو، وہ ایک پل کا کردار جو ہے وہ اب ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ملاقات زرداری صاحب کی مولانا صاحب کی ہو جاتی ہے، کیا بات ہوئی اس میں؟ کیا زرداری صاحب کو مولانا منا پائے ہیں کہ وہ بھی ایک دفعہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور آگے بڑھیں؟ دیکھیں، یہ جو مولانا صاحب کی کوشش ہے وہ زرداری صاحب سے ملے ہیں پہلے، پھر میاں نواز شریف صاحب سے ملے ہیں، خود بلاول بھٹو صاحب نے ڈائریکٹ بھی میاں نواز شریف صاحب سے ملے تھے۔ سو اس لیے جو اتحاد ہوتے ہیں وہ ایک تو ضرورتوں کے تحت ہوتے ہیں، دوسرا وہ آنے والے پروسیس میں ہوتے ہیں، آپ اس کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے اس حکومت کو جتنا ٹائم ملنا تھا وہ مل گیا ہے، اب اس سے آگے بڑھ کر اس کے خلاف کوئی اگر اکٹھا ہوتا ہے، اور اسپیشلی ایشوز کے اوپر جو اس وقت مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو مسائل ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے ساری پارٹیاں اس پہ آ جائیں گی۔ اچھا چودھری صاحب، ہوا یہ کہ آپ تو اعلان بھی کر چکے ہیں، یہ ابھی حال ہی میں جو آپ نے اعلان زرداری صاحب نے کیا، اب اس حکومت کو مزید مہلت اب نہیں دیں گے، تحریک کا آغاز بھی کریں گے۔ نواز شریف صاحب شاید اتنے انتھوزیسٹک، اتنے پرجوش نظر نہیں آتے ہیں، اور خبریں یہ بھی آئی کہ جب مولانا ان سے کل ملاقات کرنے گئے تو بار بار مولانا نے جو اصرار کیا اس پہ نواز شریف صاحب نے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ان کی خاموشی پہ ریلیف مل رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے آپ کی کسی بھی تحریک کا حصہ بنے گی نون لیگ؟ دیکھیں، وہ تو وہ بتا سکتے ہیں بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے 100 دن مانگا تھا، پھر 6 مہینے مانگے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے صورتحال اس وقت ایسی ہے کہ اگر اب اپوزیشن نہیں بولتی اور جو نہیں بولے گی
وہ میں سمجھوں گا کہ وہ پھر اس خاموشی جو ہوگی وہ مجرمانہ خاموشی ہوگی، کیونکہ اس وقت جو لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، آپ کسی بندے سے بات کر کے دیکھ لیں، تو اگر ان حالات میں بھی جو سیاستدان نہیں بولتے تو وہ پھر کب بولیں گے؟ اچھا، لیکن یہی خاموشی اگر میاں صاحب مصلحتاً اپنا کے رکھتے ہیں، کیونکہ خبریں یہی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک پاپولر پرسیپشن بن چکی ہے کہ ان کی خاموشی کی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے، تو اگر وہ خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں، زرداری صاحب اکیلے نکل پڑیں گے پھر؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی جبر نہیں ہوتا، سیاست میں کوئی آپ کسی کے ساتھ زبردستی کر کے کسی کو ساتھ تو نہیں ملا سکتے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طور پر ضرور تیاری کر رہی ہے۔ اب اس کو کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ تو ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور نہ ہی کبھی کوئی سیاسی پارٹی اپنی حکمت عملی کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن چودھری صاحب، مولانا کچھ ایکسٹریم اپروچ رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لاک ڈاؤن کریں گے اسلام آباد کو، جو ایک زمانے میں خان صاحب کہا کرتے تھے، اور وہ شاید آپ کو بھی آج آمادہ کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے سنگین اقدام کی طرف بھی آپ سوچیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو نہیں، دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو موومنٹس ہوتی ہیں ان کے جو آغاز ہوتے ہیں شاہ جی، وہ بڑے عاجزانہ ہوتے ہیں، ایشوز پہ شروع ہوتی ہیں، آپ آخری بات جو ہے وہ پہلے مرلے پہ نہیں شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ ان کی پوزیشن ہے، جب دوسری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا پوزیشن بنتی ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، یہ بہرحال ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے۔ تو چودھری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج اگر ایک اور بڑے پیمانے پہ احتجاج اگر شروع ہو جاتا ہے تو اس احتجاج کی دھول میں جو جمہوریت ہے وہ نہ کہیں گم ہو جائے اور پھر ایک صدا آئے میرے عزیز ہم وطنوں کی؟ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ کوئی ایسا نہ آئے، جب بھی مارشل لا لگے ہیں تو تب پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اس چیز کو سامنے رکھا ہے، چونکہ ہم نے جمہوریت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس ملک کے لوگوں کے لیے، اس ملک کے محنت کشوں کے لیے، تو ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے اور ہونے بھی نہیں دیں گے۔ اگر کوئی ایسا ہوا تو وہ احتجاج جو ہے وہ کنٹینیو کر جائے گا، وہ کسی جگہ پہ رکے گا نہیں، سو اس لیے اس بات کا کوئی احتمال لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا۔ نظام کے لپیٹے جانے کا فائدہ بھی تو ہو سکتا ہے چودھری صاحب، یہ بھی تو ناقدین کہہ رہے ہیں کہ جو کیسز کھل چکے ہیں، جو مقدمے چل رہے ہیں، اگر نظام لپیٹا جاتا ہے شاید اس کا فائدہ ہو۔ نہیں، ہم کب کہتے ہیں نظام کو لپیٹا جائے؟ ہم اگر چاہتے تو پھر تو یہ نظام شروع ہی نہ ہوتا، یہ اسمبلی تو پیدا ہی نہ ہوتی، اس کا اوتھ ہی نہ ہوتا، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تو۔ بالکل ٹھیک۔ ایک ٹرم چودھری صاحب کوائن ہو رہی ہے بہت زیادہ، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، وہ ہے اسلامی صدارتی نظام۔ مجھے خود اس بات کا نہیں پتا کہ اچانک سے یہ ٹرم کہاں سے آئی اور یہ بحث سوشل میڈیا پہ شروع کی ہو گئی، مین اسٹریم میڈیا تک بھی پہنچ گئی ہے۔ کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوشش کسی بھی طرف سے کی جا رہی ہو ایسے کسی نظام کو لانے کی؟ یہ دیکھیں، یہ پھر کروائی جاتی ہیں، بحثیں کروائی جاتی ہیں، پہلے جیسے کہا گیا کہ پہلے بحثیں کروائی گئیں 18ویں ترمیم پہ، لوگوں نے کہا کون سی 18ویں ترمیم میں تبدیلی آ رہی، پھر آخر بلی تھیلے سے باہر آ گئی، پھر NFC ایوارڈ پہ، پھر ابھی صدارتی نظام پہ، تو یہ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیسے عجوبے ہیں اس حکومت کے اندر؟ اور اگر وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر صدارتی نظام میں لا کر ایسے عجوبوں کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر وہ پہلے بھی پاکستان نے بہت بڑی قیمت دی ہے اس صدارتی نظام کی، اس 1 یونٹ کی، اور اس طرح سے لوگوں کے حقوق چھیننے کی، تو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی اس طرح کا کوئی اقدام ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ڈکٹیٹر کا لایا ہوا نظام تھا نا سر، لیکن اگر جمہوری طریقے سے اس میں تبدیلی لائی جاتی ہے تو پھر آپ قبول کریں گے اسے؟ نہیں، آپ پہلے اس سے پہلے آپ کو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا ایک انتخاب کروانا پڑے گا، چونکہ جو پاکستان کا نظام ہے اس نے 73 کے آئین نے جو ہے وہ پہلے جو 6 آرٹیکلز ہیں اس میں بتا دیا ہے کہ کیا ہے، تو وہ آپ ان کو تبدیل کرنا ہے تو پھر آپ کو نیا الیکشن کرانا پڑے گا، اور جو الیکشن ہوگا وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آئے گی، وہ 2/3 میجورٹی سے کر دے اگر کرنا چاہتی ہے، ادروائز ممکن نہیں، کسی چور دروازے سے جس طرح سے یہ نکالتے رہے ہیں یہ ریفرینڈم والا، وہ نہیں ہو سکتا۔
अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है कि बहस अचानक से शुरू क्यों हो गई है पाकिस्तान में? इस बहस का तो पहले वजूद नहीं था। ये पता नहीं, इस किस्म की हुकूमतें आती है तो ऐसा ही होता रहता है। ये आपने काफ लीग के दौर में भी देखा था, जुनैजो लीग के दौर में भी देखा था। ये जो इस किस्म की पार्टियां लाई जाती हैं, इनसे खास मकासद होते हैं, वो पूरे करवाने होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो हो नहीं सकते। इस वक्त के हालात और वाकयात ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा कोई इकदाम करवा सके। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मंजूर साहब आपके वक्त का। ब्रेक के बाद आएंगे नाज़रीन, आपको बताएंगे कि ये पूरा निज़ाम, ये मुकदमात, ये तमाम केसेस जो पूरी सियासी क़यादत के खिलाफ जारी हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा और इसके नतीजे में कौन सा सियासी मंजरनामा खुलकर सामने आएगा, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, पूछेंगे आरिफ निज़ामी साहब से इस वक्फे के बाद। इंदिराबाद की ताज़ा खबर यह है कि पंजाब के वुज़रा के पोर्टफोलियो और जॉब डिस्क्रिप्शन में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। तब्दीली क्या है अभी आपको बताते हैं। वुज़रा हुकूमत का काम करते हैं, लेकिन अब तहरीक-ए-इंसाफ के वुज़रा नून लीग की करप्शन बेनकाब करेंगे। जी हाँ, और क्या वुज़रा की अपनी कारकर्दगी बेहतरीन है नाज़रीन, जो करप्शन बेनकाब करने का टास्क भी दे दिया गया। आपको याद होगा कि एक नोटिफिकेशन, उसके बाद में कुछ हलकों की तरफ से, बिल्कुल खुसूस शहबाज गिल की तरफ से कहा गया कि ऐसा नहीं है। ये भी आया कि उनकी इंस्पेक्शन जो है अब वो कोई और किया करेगा, यानी वुज़रा की इंस्पेक्शन, उनकी कारकर्दगी, उनकी इंस्पेक्शन कोई और किया करेगा। नून लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, करप्शन के इल्जामात नाजरीन इन तमाम जमातों पर हैं। सभी सियासी पार्टियां एहतसाब की लपेट में आ गई। तो सवाल ये है कि आखिर पीछे बचेगा क्या और ये सब हो क्या रहा है? इस सारे मंजरनामे में कोई मास्टरमाइंड है या ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से चल रहा है? और अगर ये सब कुछ ऑटोमेटिक है तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी अपने एतबार में चाहकर भी अपने खिलाफ इंक्वायरीज क्यों नहीं रुकवा सकी? अगर कोई मास्टरमाइंड इस सूरत हाल को कंट्रोल कर रहा है नाजरीन, तो सवाल ये है कि वो आखिर चाहता क्या है, वो इसमें से आखिर अपना क्या मफाद निकालेगा? और इस मंजरनामे में सदारती निजाम की बहस ने फिर से सर उठा लिया है। अचानक से ऑल ऑफ अ सडन ये बहस क्यों शुरू हो गई है? पानामा के बाद से चलने वाली आंधी आखिर कब थमेगी? जब थमेगी तो गर्दो गुबार के अलावा आखिर बचेगा क्या? नाज़रीन, हुकूमत शरीफ खानदान के खिलाफ नए मुकदमात दायर करने जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आए, सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पंजाब काबीना का भी इजलास हुआ। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद ने मीडिया को बताया कि शरीफ के खिलाफ नए केसेस बनाए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के वुज़रा को यह हुक्म दिया गया है कि मीडिया में इसकी तशहीर की जाए। तक तो जो नैब के ऊपर केसेस बने हुए थे वो पिछले केसेस थे, सिर्फ एक आध केस हमने दर्ज किया है, लेकिन अब हमारे पास इतना डाटा आ गया है और उसके ऊपर तेज़ी के साथ हम मज़ीद जो तफसीलात हैं वो ले रहे हैं और उसके बाद वो केसेस अदालतों के अंदर भी जाएंगे और हम सबको वुज़रा को उन्होंने कहा है कि आप भी इनको एक्सपोज करें मीडिया को। अच्छा, अब यहाँ पे सोचने वाली बात, एक लम्हे के लिए आप जरा रुकिए और गौर कीजिए कि जनाब केस अभी बनने हैं लेकिन मीडिया में इनकी तशहीर का हुक्म पहले ही दे दिया गया। शेख रशीद जो कुर्बानी से पहले कुर्बानी की पेशगोइयां करते नहीं थकते और फिर झाड़ू फिरने की खबरें सुना रहे हैं, आज उन्होंने एक और पेशगोई की। क्या मुलाहिजा करें? 30 जून तक ये सारे चोर जो है सलाखों के पीछे होंगे। इमरान खान कहता है कि मैं किसी कीमत पर इनको एनआरओ नहीं दूंगा, वो ठीक कहता है, लेकिन बाज ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं दफा करो, माफ करो, मिट्टी फेंक दो। अभी तक शहबाज के अलावा मैंने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि मुझे नवाज फैमिली के लोगों ने राब्ता किया कि बताएं भी वो कौन लोग हैं। मैंने कहा मेरी इतनी पसली नहीं है। देखा जी, सब अंदर होंगे, सब चोर अंदर होने की बात, लेकिन चोरी या करप्शन के इल्जाम सिर्फ अपोजिशन जमातों पर नहीं है, खुद वजीर आजम और इनके वुज़रा और मशीरों पर भी करप्शन के इल्जाम हैं। तो आखिर वजह क्या है? सारी सियासी क़यादत ही करप्शन इल्जामात का सामना कर रही है। साबिक वजीर आजम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि एक साजिश के तहत मुंतखब सियासी क़यादत के खिलाफ नफरत पैदा की जाती है। अब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को लगता था कि इस तरह की साजिशों के पीछे गैर जमहूरी क़ुव्वतों का हाथ होता है। इस बात को कई साल गुजर गए नाज़रीन, लेकिन करप्शन इल्जामात का सामना करने वाले सियासतदान आज भी नादीदा क़ुव्वतों को ही मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। मुझे इल्म है उन लोगों का जो फैसले करते हैं, उनकी मजबूरियों का। मैंने वो मजबूरियां उनके चेहरों पर पढ़ी हैं जब मुझे जेल भेजा जा रहा था। अब पीपल्स पार्टी की जो बात पीपल्स पार्टी को पहले समझ आई, वो पकड़ धकड़ का सामना करने के बाद नून लीग को भी समझ आ गई
किस तरह से जो आप देख रहे हैं, जिस तरह से अब उनके बयानात आने लग गए हैं। नाज़रीन, नून लीग की तमाम क़यादत ही शिकंजे में आ चुकी है। नवाज शरीफ को करप्शन केस में सजा हो चुकी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज पर नया केस बना दिया गया। शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, इसाक डार, मिफ्ता इस्माइल, कौन है जो नहीं बचा। नाज़रीन, इसी तरह से पीपल्स पार्टी की बात करते हैं। तमाम सीनियर क़यादत को केसेस का सामना है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, इनके वालिद आसिफ जरदारी, फुप्पो फरियाल तालपुर पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सिंध के मौजूदा वज़ीर आला मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, तमाम 172 मुल्ज़िमान है, एक लंबी फहरिस्त है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रज़ा गिलानी पर केसेस है। आसिफ जरदारी के दोस्त डॉक्टर आसिम पर केस है। शजील मेमन पर केस है। सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी गिरफ्तार हैं। तो नाज़रीन, अपोजिशन जमातें एक तरफ, वज़ीर आज़म खुद और दीगर हुकूमती वज़रा और मशीर भी करप्शन केस का सामना कर रहे हैं। बाबर अवान, जुल्फी बुखारी, परवेज़ खटक, वज़ीर आला KPK महमूद खान, सभी पर इल्ज़ामात हैं। अलीम खान केस भुगत रहे हैं और जेल में हैं। अहम रहनुमा जहांगीर तरीन नाअहल हो चुके हैं। नाज़रीन, इधर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का ऐलान किया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इनके अंदर होने की भी पेशगोई कर दी है। क्या कहा, जरा ये भी सुन लें आप। मौलाना फजलुर रहमान वो हर दूसरे दिन कहते हैं कि मिलियन मैन मार्च कर रहा हूँ। मौलाना साहब, आपकी बारी नहीं आने लगी। जरदारी साहब, आप जितना मर्जी आके जोर लगाए, कोई हुकूमत कहीं नहीं जाने लगी, लेकिन आप जेल में जाने वाले हैं। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है कि खुद पर इल्जामात हैं, दूसरों के अंदर होने की पेशगोइयां हो रही हैं। तो क्या शेख रशीद के बयान के मुताबिक जून तक सभी चोर अंदर होने जा रहे हैं? एहतसाब का यह सिलसिला तो चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि इसका हल क्या निकलेगा और कब निकलेगा। जनाब, इसका दी एंड क्या होगा? सबसे बड़ा सवालिया निशान कि सब कुछ अगर वाइप आउट हो जाता है तो फिर क्या शक्ल निकलेगी सियासी मंजरनामे की। बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़िया निगार जनाब आरिफ निज़ामी साहब। आरिफ निज़ामी साहब, ये सब कुछ, ये जो कुछ हो रहा है, ये अब का नहीं, पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं। सर, जनरल पिक्चर देखी जाए तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? इसके पीछे प्लान क्या है? उस प्लान का नतीजा क्या निकलेगा आरिफ साहब? और ये तो कहना दुरुस्त नहीं कि सब पार्टियों के खिलाफ चल रहा है। सबसे बड़ा निशाना है, अगर आप देखा जाए तो पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, फरियाल तालपुर, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब। आजकल जरदारी साहब ज़्यादा ज़ेर ताब हैं। नवाज शरीफ को तो पनामा गेट के ज़रिए ही, अगरचे निकाला उनको, अकामे पे गया था, लेकिन पनामा गेट के ज़रिए ही आउट कर दिया गया था। तो जी, PTI के कुछ वज़रा जो हैं ऐसे ही स्प्रिंकलिंग की खातर, और लगता है जैसे बैलेंस करने के लिए, उनके खिलाफ भी कुछ मुकदमात बनाए गए हैं। तो अब ये कहना तो मुश्किल है कि मास्टरमाइंड कौन है इनके पीछे, लेकिन कोई देखना चाहिए कि मास्टरमाइंड वो होता है जिसको इस सारे प्रोसेस का फ़ायदा हो। तो यकीनन अभी हालांकि नैब के केसेस जो हैं अभी तक कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सके और बड़ा लंबा सिलसिला चलेगा ये, लेकिन मकसद जो है वो इसका यही लगता है कि इसके बेनिफिशरी जो हैं वो इमरान खान साहब हैं। अब वो इमरान खान साहब बेनिफिशरी हैं, तो और जिस अंदाज से जो वज़राए कराम हैं, जो तर्जमान हैं, वो कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो उनकी मंशा के मुताबिक ना हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब की हेल्थ ग्राउंड पे बेल, या शहबाज शरीफ साहब को इस से हटाना, या उनकी बेल हो जाना, वो जिस अंदाज से शोर मचाते हैं और हाहाकार करते हैं, उससे ये बिट्रे भी होता है कि ये ना सिर्फ बेनिफिशरी है, बल्कि ये एक किस्म की एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन सर ये तो अब हुकूमत में आए ना, ये काम जो है अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस, ये तो इनके आने से पहले शुरू हो चुका था। और अगर सर इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड हमें नहीं पता कि कौन है, लेकिन क्या ये कहना भी दुरुस्त होगा ये सब कुछ ऑटो पे चल रहा है, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है, खुद कार है? नहीं, देखिए ना, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ का बदनाम ज़रवाना एहतसाब ब्यूरो जो था, वो पीपल्स पार्टी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को विक्टिमाइज करने के लिए था, और बहुत सारे जो केसेस आज भी चल रहे हैं उनकी बुनियाद वो वहीं से हुई थी।
اور نیب بنایا گیا تھا مشرف نے بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا تھا کہ اس کا مقصد پولیٹیکل لائلٹیز جو ہیں وہ خریدنا تھا. یہ کوئی اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس نہیں تھا. اور اب بھی یہ جو ہے کوئی اس کا اگر آپ اس کا جو نیٹ رزلٹ ہے ابھی تک وہ پروسیکیوشن یا کنوکشن کے معاملے میں بڑا زیرو ہے. شاید یعنی شواہد اکٹھے کرنے میں شاید نیب تھوڑی سی بہتر ہو. ٹھیک. اب اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں نظامی صاحب. اگر تو کنوکشن کی طرف بات جاتی ہے تو پھر جو موجودہ سیاسی قیادت ہے خاص طور پہ اپوزیشن کی وہ پوری کی پوری وائپ آؤٹ ہوتی نظر آتی ہے سر. اگر وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے منظرنامے سے, تو پھر تصویر کیا دیکھتے ہیں سیاسی منظرنامے پہ. اور اگر صرف اور صرف یہ ایک ڈرانے دھمکانے کی حد تک رہتا ہے سلسلہ اور کنوکشن نہیں ہوتی ہے تو پھر سیاسی منظرنامہ کیا دیکھیں گے آپ؟ لیکن ڈرانے دھمکانے کی حد تک تو نہیں ہے, یہ کچھ نہ کچھ یہ منطقی انجام تک پہنچیں گے یہ کیسز. لیکن یہ اس میں بھی کچھ چیزیں مثلاً میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اگرچہ ان کو بھی بیچ میں ملوث کیا جا رہا ہے, ان کو بڑا مشکل ہوگا کنورٹ کرنا. تو پیپلز پارٹی کی نئی قیادت بلاول بھٹو ہیں اور وہ اس میں فرنٹ فٹ پہ کھیل بھی رہے ہیں. ادھر پی ایم ایل این میں ایک تو مریم بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو ایک قسم کو انہوں نے مریم نواز جو ہیں ان کو آن ہولڈ رکھا ہوا ہے. زرداری صاحب کا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ مکس سگنلز مل رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی زیادہ اب شہباز شریف صاحب کے معاملے میں گھبرائی ہوئی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں شروع سے پرو اسٹیبلشمنٹ گیم کھیل رہے ہیں, اور اگر عمران خان کسی مرحلے پہ ناکام ہوئے یا یہ جو سارا منصوبہ ہے یہ درا کا درا رہ گیا تو پھر شہباز شریف صاحب کو بھی آگے لایا جا سکتا ہے. اچھا, یہ مقتدر قوتوں کا ایسی سوچ ہے آپ کو لگتا ہے اور ان کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کا متبادل شہباز شریف ہے؟ دیکھیں نا, آپ دیکھیں یہ میں تو مقتدر قوتوں کے کسی ایسی کسی اسکیم آف تھنگ کا حصہ نہیں, لیکن میرا تجزیہ یہ کہ پاکستان میں وار گیمنگ جو ہے یعنی سیاسی وار گیمنگ میں ہمیشہ کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ پلان بی ہوتا ہے, اور پلان بی جو ہے وہ اس وقت شہباز شریف ہیں یا سندھ میں بلاول بھٹو ہیں. اچھا, تو آپ کو یہ لگتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لاکھ اصرار کے باوجود بھی نواز شریف مزاحمتی پالیسی نہیں اپنا رہے ہیں, وہ اپنے بھائی کی بات مان چکے ہیں؟ دیکھیں یہ تو وہ جی ٹی روڈ کا جو ان کی اسکیم تھی وہ تو پٹ گئی نا. ایک دوسری یہ ہے کہ جو حالات بعد میں پیدا ہوئے, بھی نواز شریف کو احساس ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا اگر وہ ایسے مرحلے پہ جب کوئی پالیٹکس میں یعنی ایک 5 سال کے لیے حکومت آ چکی ہے قبل از وقت. یہ میں نہیں کہوں گا, میاں نواز شریف جو ہیں ایک معاملے میں کنسسٹنٹ ہیں, وہ ہر فوجی قیادت سے ان کی لڑائی رہی ہے جب سے وہ ایک خود ضیاء الحق کی پیداوار تھے, لیکن بعد ازاں انہوں نے ایک کانفرنٹیشنسٹ اسٹیچر اپنایا اور اسی لیے ان کو بالکل ہی رائٹ آف کر دیا گیا. اور اگر پھر موقع ملا مناسب موقع پہ تو نواز شریف یہ لائن لیں گے, لیکن فی الحال انہوں نے بالکل سجدہ سیف کر دیا ہوا ہے. اچھا, اگلی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نظامی صاحب جو کہ پچھلے چند دنوں سے ہم سن رہے ہیں, کوئی بھی بحث ایسے شروع نہیں ہوتی نہ ہی شروع کی جاتی ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. اب یہ اسلامی صدارتی نظام کی جو ٹرم کوائن ہوئی ہے اس کو سوشل میڈیا پہ بڑا پورٹرے کیا جا رہا ہے. وہ سوشل میڈیا ہینڈلرز جو پی ٹی آئی کے حامی ہیں بظاہر وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں اور حمایت میں بات کر رہے ہیں. وہ ڈیفنس اینالسٹ جو ڈیفنس امور پہ بات کرتے تھے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں اسلامی صدارتی نظام کے لیے. آپ کو کیوں لگتا ہے یہ بحث اچانک سے کیوں چھڑ گئی ہے؟ کیا مائنڈ میکنگ پروسیس چل رہا ہے فی الحال؟ دیکھیں یہ ایک تو اس پہ کوئی اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ جب تک کوئی آئین میں بنیادی تبدیلی نہ لائی جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن پاکستان میں جمہوری پارلیمانی وفاقی نظام جو ہے اس کی بنیاد رکھتی گئی ہے اور یہ 73 کے آئین کے تحت ہے, اور وہ کافی یعنی سسپینڈ بھی ہوا, اس کا حلیہ بھی بگاڑ دیا ضیاء الحق نے, لیکن وہ آج تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں ضیاء الحق نے شورائی نظام کے اور ایک پارٹی لیس سسٹم کے ذریعے اسلام کا نام لے کے کہا کہ جی یہ میں یا جمہوریت لاؤں گا ایسی جس میں پارٹیاں نہیں ہوں گی. وہ ناکام ہوئے,
ان کا اپنا ایکسپیریمنٹ تھا محمد خان جنوبی جو جب وہ کامیاب ہوا تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا. پھر میاں نواز شریف جو ہیں وہ بھی شرعی نظام لانے کے چکر میں پڑ گئے اور وہ امیر المومنین بننے کے بھاری مینڈیٹ کی خاطر خواب دیکھ رہے تھے, وہ بھی ناکام ہوئے. اب یہ دوبارہ بے وقت کی ڈفلی جو ہے, اصل میں یہ جو عمران خان صاحب کو ریاست مدینہ کا ایک رہتا ہے, ان کو ایک سلوگن وہ دیتے رہتے ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہے کہ ریاست مدینہ, لیکن وہ بھی ایک قسم کا یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان کا خواہش تو ہر لیڈر کی ہوتی ہے کہ یہاں وہ اسلام کے نام پر امیر آپ کو لگتا ہے خان صاحب کی خواہش میں شامل ہے اسلامی صدارتی نظام؟ ہی میری ان سے اس بارے میں گفتگو ہوئی, اگر نہیں شامل ہے تو ان کو اس بارے میں دو ٹوک موقع اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی اس ملک میں پارلیمنٹری فیڈرل سسٹم جو ہے ان کے پاس تو نمبرز بھی نہیں ہیں, اور اگر وہ پاکستان کے آئین کو تنسیخ کی صورت میں ہو سکتا ہے, اور اگر آئین کی تنسیخ ہوتی ہے خدا نہ خواستہ تو یہ تو ایک پنڈوراز باکس کھل جائے گا, اور موجودہ مرحلے پہ تو یہ فیڈریشن جو ہے اس کے اندر بہت ساری دراڑیں جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی جو عمران خان صاحب کا بس کا روک نہیں ہے. اب اسی کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ 18th امینڈمنٹ کی بھی ڈفلی بجائی جا رہی ہے. بھئی آپ کے پاس نمبرز کہاں ہیں؟ آپ کے پاس اتنے نمبر نہیں ہے کہ ہم عام لیجسلیشن کر سکیں, تو یہ کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا عارف نظامی صاحب. ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا, بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ایک ساہیوال جو سانحہ ہے اس کے جو لواحقین ہیں کل تک ان کا حکومت فون نہیں سن رہی تھی, ان کی کوئی داد رسی نہیں تھی. آج پرائم منسٹر نے ان کے ہاتھ میں 3 کروڑ کا چیک بھی تھمایا, ساتھ میں تسلی بھی دی. کیا وہ اس تسلی سے خوش ہیں؟ کل بھی موجود تھے مرحوم خلیل کے بھائی جلیل ہمارے ساتھ, آج بھی موجود ہوں گے اس وقفے کے بعد. ناظرین کہتے ہیں مظلوم کی آواز عرش پھاڑ کر اوپر جاتی ہے, تو یہ اسلام آباد اور چیف منسٹر ہاؤس کون سا دور تھا. بلاخر کوششیں رنگ لاتی ہیں, مظلوم کی چیخیں اہل اقتدار کو سنائی دی جاتی ہیں, زخم پر کچھ مرہم لگتا ہے, لیکن انصاف کا بول بالا کب ہوگا کسی کو کچھ نہیں معلوم. جنہوں نے انصاف کے وعدے کیے تھے, جن کا نام ہی انصاف تھا, 3 ماہ سے انصاف دلانے کی ذمہ داری سے آنکھیں چراتے رہے. آج عمران خان نے سانحہ ساہیوال کے متاثرہ خاندان سے ملاقات کی, گہری ہمدردی کا بھی اظہار کیا, امدادی رقم کا چیک بھی تھمایا اور درینہ مطالبہ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا بھی یقین دہانی کروائی. عمران خان نے سانحہ کا نوٹس کیا تھا ناظرین, لیکن ملاقات کے لیے 3 ماہ لگے. تحریک انصاف کے وعدے ابھی تک مظلوم کے کچھ کام نہ آئے. پاکستان گزشتہ روز ہمارے پروگرام میں ناظرین آپ کو بتائیں گے اس سانحہ ساہیوال کے شہید خلیل کے بھائی جلیل نے حکومت کی سرد مہری اور سنگ دلی پر اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کیا تھا. اس وقت خلیل مرحوم کے خاندان کو کن مشکلات کا سامنا ہے, کیا کوئی ان کی داد رسی کر رہا ہے؟ یہ واقعہ جب رونما ہوا میڈیا, سوشل میڈیا, عوام کا بڑا حصہ اس پہ بات کر رہا تھا, لیکن اب صورتحال کیا ہے؟ دہشت گردی ریاست نے کی ہے ہمارے ساتھ. ان ریاست کے لوگوں کو جب پروٹوکول ملتا دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے. اب بچے ڈر کے مارے وہ لگ جاتے ہیں. ہم نے ساہیوال نہیں جانا, ہمارے پاپا کو, ماما کو اور ابی کو وہ مار دیا گیا. جو میں بچ گیا ہوں, میرا خاندان بچ گیا ہے. خان صاحب ہمیں بھی آپ ان لوگوں سے مروا دیں, کم سے کم یہ کر لیں. خلیل کے بچوں کو جواب دینا ہے کہ بیٹا میں تمہارے ماں باپ کے لیے انصاف مانگنے گیا تھا, مجھے انصاف ملا یا نہیں. آج وہ اپیلیں کرنے پہ مجبور ہے. میں معذرت خواہ ہوں جلیل بھائی آپ سے کہ میں بھی اتنے ذمہ دار ہوں جتنا یہ لوگ ذمہ دار ہیں. میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. شاید آپ جی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, تو ہمیں بھی قتل کر دے, جو بھی کر دے, ہم آپ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ کر دے پلیز. ناظرین پاکستان میں انصاف کے نظام کی ستم ظریفی دیکھیں. ریاست کے ہاتھوں دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کو ریاست سے تسلی ملنے میں 3 ماہ لگ گئے. پنجاب میں نئے پاکستان کے سب سے بڑے نمائندے 3 ماہ, مظلوموں کا کوئی خیال نہیں ان کو آیا, کوئی ملاقات نہیں کی, کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو کیا کیا, صرف وعدہ کیا. سانحہ کے بعد ہٹانے لگے. جی ہاں ناظرین, آئی جی جو سی ٹی ڈی ہے رائے طاہر کو, ان کو عہدے پر بحال کیا گیا. ان کو سانحہ کے بعد ہٹا دیا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا. لیکن جب میڈیا پر خلیل کے خاندان نے اپنی دہائی دی تو خبر وزیر اعظم کے پاس پہنچی اور انہیں یاد آ گیا
آج جب ملاقات ہوئی تو نہ جانے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے مظلوم خاندان کا سامنا کیسے کیا ہوگا. ہماری جو آبزرویشن ہے وہ یہی تھی کہ ان کو اس ملاقات کے بعد تسلی ہو جائے گی, لیکن بعد میں انہوں نے سما سے گفتگو کی وہ بھی آپ نے سنی کہ ان کو ابھی بھی اتنی تسلی نہیں ہے جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا. اور بات کرنے کے لیے دوبارہ میں نے آج شہید خلیل کے بھائی جلیل صاحب کو مدعو کیا, لیکن وہ اکیلے نہیں آئے. آپ کو یاد ہوگا اس پورے سانحے کا ایک اور کردار تھا ذیشان, وہ شخص جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جس پر دہشت گرد ہونے کا الزام لگا. اس کا بھائی احتشام ہمارے ساتھ ہے. آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ذیشان کا کیس کہاں تک پہنچا ہے جس کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. بہت شکریہ جلیل بھائی آپ کا. پروگرام یہ ہوتا ہے, اس پروگرام میں آپ وزیر اعظم صاحب سے اپیل کرتے ہیں. اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اور اس اپیل کرنے کے بعد جلیل بھائی کیا ہوا تھا؟ پروگرام کے بعد یہ ہوا کہ آج صبح مجھے کال آئی. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سی ایم اوز بلا رہے ہیں تو آپ ریڈی رہنا تقریباً 12 سے 12:30 کے درمیان. اچھا. تو آپ کو چیک دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو تقریباً 12:30 بجے وہ گاڑی آ گئی ہمیں لینے. ٹھیک ہے. پھر ہم سی ایم اوز چلے گئے. تو پہلے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ آپ کو وزیر اعظم صاحب نے ملنا ہے یا پر وہاں جا کے پتہ چلا کہ پی ایم صاحب وہ خود آپ کو چیک دینا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا چلو, ان کا شکریہ, دیر آئے درست آئے. تو بعد میں وہ آئے, ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ہزار دردی کا افسوس کیا, بچوں کے ساتھ ملے کہ بہت افسوس ہوا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کچھ شکایات بھی کی پرائم منسٹر صاحب سے. جی. اب وہ تمام, چونکہ صرف اور صرف امداد کا چیک لینے آپ نہیں گئے تھے, آپ کو انصاف چاہیے. میرا جو ایجنڈا تھا وہی ہے انصاف. میری ڈیمانڈ تھی انصاف کی, میری ڈیمانڈ چیک کی نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہ چیک ڈیمانڈ میری نہیں تھی, یہ حکومت کی ایک ذمہ داری تھی, ریاست کی ذمہ داری تھی. وہ آپ کا حق ہے, وہ اچھا ہوا, بالکل وہ انہوں نے کی ہے. وہ ایک چیک ایک علیحدہ کیس ہے کہ وہ حکومت کی ذمہ داری تھی, انہوں نے یہ کتنی دیر میں یہ ذمہ داری پوری کی. لیکن جب آپ کی یہ ملاقات کے میں ویژول چلا رہا ہوں, جب ملاقات ہو رہی تھی اور پرائم منسٹر صاحب آپ گفتگو کر رہے تھے, بزرگ جو آپ کے ہیں وہ تو نہیں کر رہے تھے گفتگو, تو کیا بات کیا ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب سے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ میں نے فی الفور اپنا جو 3 مطالبات تھے ان کے آگے رکھ دیے. کہ پہلا یہ مطالبہ تھا کہ فی الفور ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا کہ اب بھی, میں کہ جی سر. اچھا. کہ ابھی ہمارا کیس ایسا نہیں ہے کہ ہم انصاف کے طرف جا رہے ہیں. انہوں نے جب یہ کہا کہ اب بھی آپ کو جوڈیشل کمیشن چاہیے تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کے نزدیک ان کو یہ بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو انصاف مل چکا ہے. آپ مطمئن ہیں؟ ہاں. اس لیے وہ شاید حیران ہوئے. یہ مجھے لگا کہ ان کو یہ سب اوکے کی آواز دی گئی ہے. ان کو اوکے کی رپورٹ دی گئی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ سب مسئلہ حل ہو گیا ہے. تو وہ بہت شارٹ سے ہوئے, پریشان ہوئے کہ تو میں نے بولا سر ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے. انہوں نے کہا ضرور, آپ مدعی ہیں, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. حالانکہ عثمان بزدار صاحب منع کر چکے تھے اس سے پہلے جو ساتھ بیٹھے ہوئے. جی. انہوں نے کہا ہم بنانے کے لیے تیار ہیں, ہم مدعی ہیں, آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے آپ کی یہ ڈیمانڈ پوری کرنے کی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم بنانے کے لیے تیار ہیں. اگلا مطالبہ آپ کا کیا؟ اگلا یہ تھا کہ جو کیس ہے لاہور ٹرانسفر کیا جائے سائیوال سے. انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اور میں کہا سر اور یہ ہے کہ جو جھوٹی ایف آئی آر سی ٹی ڈی نے کاٹی تھی ہمارے خلاف وہ فی الفور خارج کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ کیا ہے, ابھی تک خارج نہیں کی. ایف آئی آر میں صرف ذیشان ہے یا آپ کا بھی, مطلب آپ کے بھائی کا بھی نام ہے؟ ذیشان ہے. صرف ذیشان ہے. ذیشان ہے. ٹھیک ہے. مگر کاٹی تو ہمارے خلاف گئی. انہوں نے بولا کہ جے آر ٹی نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ خارج ہو جائے گی. میں کہا سر لکھ دیا, ہوئی نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کے 3 مطالبات ہیں. میں کہا سر یہ میرے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے, میں صرف انصاف کے لیے کھڑا ہوں, مجھے انصاف ملنا چاہیے. انہوں نے پوچھا اور کچھ, میں کہا سر اور کچھ نہیں مجھے چاہیے. چلے آپ کو جلیل بھائی آپ کو یقین دہانی بھی ہو گئی, بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ایک اچھی خطیر رقم بھی مل گئی. لیکن یہ جب سبسٹینشیٹ ہوگا, جب یہ عملی جامہ پہنایا جائے گا اس کو, تو تبھی آپ کی تسلی ہوگی. میں تھوڑی دیر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ذیشان کے اوپر الزام ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا تھا. کسی کو ایجنسیز کو ٹپ ملتی ہے, سی ٹی ڈی کو ٹپ ملتی ہے اور وہ اس کے پیچھے آتے ہیں. آپ خود بھی پولیس فورس میں ہیں. اس وقت آپ کا جو بھائی کا جو مقدمہ ہے وہ کہاں تک پہنچا؟ کیونکہ ہمیں اس وقت رپورٹ بھی نہیں ہو رہا, نہ ہی کسی کو خبر ہے کہ ذیشان کا مسئلہ کہاں تک پہنچا.
ہم نے یہ ہائی کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کا کیس دائر کیا آپ کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ جی، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جو میری ویریفیکیشن ہوئی تھی سلیکشن کے بعد اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے، اور جو اس میں افسران ہیں انہیں بھی شامل کیا جائے جنہیں جے آئی ٹی کلیئر قرار دے چکی ہے. جے آئی ٹی کلیئر قرار دے چکی ہے ذیشان کو؟ نہیں، یہ جو افسران ہیں. اچھا، ان افسران کو جے آئی ٹی کلیئر کرا دے چکی ہے، انہیں بھی شامل. ذیشان کے اوپر اس وقت سب سے بڑا الزام ہے کیا؟ یہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا کیا الزام ہے. ٹھیک ہے. نہیں، آپ کو ایف آئی آر کی کاپی نہیں دی انہوں نے؟ نہیں، ایف آئی آر کی کاپی. ٹھیک ہے. اب کے علم میں نہیں ہوگا اب اس پر ایگزیکٹلی اس میں لکھا کیا ہوا کن دفعات کے تحت الزام ہے. اچھا، آپ سے بھی کسی قسم کی امداد وغیرہ کا کوئی وعدہ کیا گیا؟ نہیں، ہمارے ساتھ کسی نے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہمارا یہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے. ایک تو آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے جی کہ ذیشان ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ غلط الزام ہے. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، یعنی جس طرح سے جے آئی ٹی ان کو کلیئر کر دیا، وہ بھی غلط ہے. جے آئی ٹی پہ آپ کا بھی بھروسہ نہیں ہے، جے آئی ٹی رپورٹ پہ، جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ جلیل بھائی آپ کا بھی بھروسہ نہیں ہے. آپ دونوں جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جوڈیشل کمیشن اس سے پہلے آپ نے کیا، جب حکومت نے رابطہ کیا تھا آپ سے، تب آپ نے ان سے آپ سے شہباز گل صاحب نے آپ سے بھی رابطہ کیا ہوگا؟ نہیں، میرے سے نہیں. اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ کسی نے پنجاب گورنمنٹ کسی عہدیدار نے رابطہ نہیں، کسی نے نہیں کیا. پولیس افسران کیسا سلوک رکھتے ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ جو میرے ڈپارٹمنٹ جب تفتیش ہو رہی، تفتیشی جو ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں، کسی نے آیا ہی نہیں کوئی. اچھا، تفتیش کے لیے کسی قسم کی کوئی تفتیش کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا؟ پوچھنے نہیں آیا کہ دیکھنے نہیں آیا کہ جناب دہشت گرد یہاں پہ رہتا تھا تو کیسے رہتا تھا؟ وہ آئے تھے کچھ ایجنسی کے لوگ، انہوں نے فیس بک آئی ڈی اور یہ کہاں پہ پڑھے ہو، کہاں سے میٹرک کیا ہے، کہاں سے انٹر کیا ہے، یہ سارا پوچھ کے چلے گئے ہیں. یہی پوچھا وغیرہ. ٹھیک ہے. تو جلیل بھائی، آپ جو ہیں وہ آپ مطمئن ہیں کہ اب جو کچھ ہوا ہے، عمران خان صاحب کے نوٹس میں چیز آ گئی ہے، تو عمران خان صاحب پہلے تو ہے کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے اور وہ اس کا فالو اپ رکھیں گے، اس بات کی تسلی ہے آپ کو؟ جی، مجھے فل امید ہے. ہمیں تھوڑی سی آج کرن نظر آئی ہے انصاف کی. ٹھیک ہے. کہ جو آپ ہمارے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کے نوٹس میں یہ چیز آ چکی ہے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ اس پہ وہ کام کریں گے، اس پہ اوپر دھیان دیں گے. تو انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ سب سے اوپر جو وزیر اعظم ہیں، ہمیں ان کے اوپر اب اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ پورا اترتے ہیں. نہیں، یقین دہانی تو کرا لی گئی ہے. یہ تو تب ہی ہم مانیں گے جب ہمیں انصاف ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. پھر ہم مانیں گے کہ واقعی یہ تحریر انصاف ہے. یہ بھی ایسا ہو گیا جیسے یہ پچھلی حکومتیں یا مالٹون والا ہو گیا، تو پھر تو یہ وہی رونا وہی دھونا ہوگا. پھر سب کی بات ایک ہی ہوگی. احتشام، آپ کو امید ہے انصاف کی، انصاف ملے گا؟ نظر تو نہیں آ رہا، امید ہے پر نظر نہیں آ رہا. نظر کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ کس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ جو جے آئی ٹی رپورٹ ہے وہ یک طرفہ ہے؟ جوڈیشل کمیشن ہوتا تو آپ کو شاید امید تھی کہ انصاف مل سکتا تھا. جی، جے آئی ٹی تو ان کے دفاع کے لیے بنائی گئی تھی. اس نے کچھ ثبوت بنائے ہیں اور جو موقع کے شواہد ہیں انہیں ختم کیے ہیں. یہ جے آئی ٹی نے سب کو نظر آ رہا ہے جو بھی جے آئی ٹی نے کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انصاف نظر تو نہیں آیا ہمیں کہیں بھی. تو آپ کو کچھ امید جاگی ہے؟ کیونکہ جب پرائم منسٹر صاحب نے جلیل بھائی سے، ان کی فیملی سے وعدہ کیا جوڈیشل کمیشن بنانے کا، تو ظاہری بات ہے اس میں ذیشان کا نام بھی آئے گا. تو اس سے کچھ امید کی کرن جاگی؟ جی، اس سے تھوڑا نظر آیا ہے کہ شاید. ٹھیک ہے. یعنی آپ کو امید ہے کہ اگر ان سے وزیر اعظم صاحب نے جو وعدہ کیا ہے وہ آپ سے بھی پورا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا تشریف لائے. نہیں جناب، آپ کو اب ہم بھارت لے کے چلتے ہیں. جناب، بھارت میں کیا ہوا؟ وہاں پہ انتخابات ہو رہے ہیں، اسرائیل میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں. اب پرائم منسٹر صاحب کا ایک ٹویٹ آیا، بڑا اہم ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. اگر مودی دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ پاک بھارت امن مذاکرات کے لیے اچھا ہوگا. بھارت میں یہ اس ٹویٹ سے ایک ہلچل مچ گئی. سمجھ نہیں آیا ہوا کیا. کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، پاکستان پر جو الزام لگ رہے ہیں، بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان سب کا ایک ہی شخص ہے ذمہ دار ہے، اور وہ ہے نریندر مودی. لیکن پھر بھی وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر امید ہے کہ پاک بھارت امن مذاکرات کے لیے نریندر مودی بہتر آپشن ہوں گے. بھارت میں انتخابات کا پہلا مرحلہ کل سے شروع ہو رہا ہے. ناظرین، انتخابات سے پہلے وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی صحافیوں کو انٹرویو دے چکے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر بھارت میں مودی دوسری بار وزیر اعظم بنتے ہیں تو یہ پاک بھارت مذاکرات کے لیے بہتر ہوگا. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ تبدیلی کیوں؟ ماضی میں تو عمران خان نریندر مودی سے ایسی کوئی امید نہیں رکھتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سن لیں ذرا.
अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो। और नाज़रीन, इमरान खान का ये कहना था और भारत मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसकी सूरत में एक नई बहस का आगाज हो गया। किस तरह से भारतीय मीडिया खान साहब के बयानात को ले रहा है, जरा वो भी सुने। हाँ नाज़रीन, इसके बाद फिर बीजेपी मुखालिफ कांग्रेसी और कश्मीरी रहनुमा भी मैदान में आते और मोदी पर तंज़ो तनकीद का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के भगत यानी जाले अपना सर खुरच रहे हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि वो इमरान खान की तारीफ करें या ना करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा, मोदी साहब अब ये ड्रामा बंद करें कि पाकिस्तान चाहता है कि बीजेपी हार जाए। इमरान खान दूसरी मुद्दत के लिए भी वज़ीर आज़म मोदी की तौसीक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी भारतीयों को बताएं कि इनके पाकिस्तान के साथ कितने गहरे मरासिम हैं। तमाम भारतीय जानते हैं कि अगर मोदी जी दोबारा आए तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे। कांग्रेस के रहनुमा रणदीप सिंह सुरजवाला ने कहा कि पाकिस्तान और मोदी का बाकायदा इत्तेहाद हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मोदी के लिए वोट पाकिस्तान के लिए वोट है। इससे कबल नाज़रीन, कांग्रेस खुसूसन राहुल बीजेपी के निशाने पर रहते थे। राहुल गांधी की अमन के मुतालिक कोई भी बात बीजेपी गद्दारी के जुमरे में डालती थी। नाज़रीन, ये ऐसा ही हुआ है जैसा कि आपको याद होगा कि 2016 में सदर पुतिन ने जब ट्रंप की तारीफ की तो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्रंप मुश्किल में पड़ गए। इसी तरह से इमरान खान के इस बयान के बाद अब नरेंद्र मोदी मुश्किल में नजर आते हैं। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के चुपके की मुलाकातों और शादी की तकरीबात में शिरकत पर भी नवाज मोदी भाई भाई के नारे लग चुके थे। जैसे आज भारत में कहा जा रहा है, इमरान मोदी भाई भाई। भारत में अब यह कहा जा रहा है कि इस बयान का मकसद बीजेपी को आम इंतखाबात में नुकसान पहुंचाना है। बयान का मकसद जो भी, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और नरेंद्र मोदी में एक बात मुश्तरक है, दोनों गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं। अब देखना यह है कि मोदी की जीत के बरे सगीर पाक व हिंद पर क्या असरात पड़ते हैं। गुर्बत खत्म करने में क्या ये दोनों रहनुमा कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। लेकिन चूंकि एक फ़र्क है, वो फ़र्क ये है नाज़रीन कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नफ़रत के सहारे गुर्बत ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कोई जज्बात नहीं पाए जाते। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।